کس نے کیا تھا؟ محبت کس نے مانا کیا تھا ولا کا؟ انہوں نے جو غدیر سے ہی ولایت کو خدا حافظی کر گئے. انہوں نے کہا تھا یہ محبت کا اعلان ہو رہا ہے، یہ دوستی کا اعلان ہو رہا ہے. انہوں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ یہ ولا کا اعلان نہیں، یہ نظام کا اعلان نہیں، بلکہ یہ محبت کا اعلان ہو رہا ہے. اور جو معنی انہوں نے کیا تھا وہ علی کے پیروکاروں نے پلے باندھ لیا، لیکن جو رسول و خدا کہہ رہے تھے اس کی طرف توجہ نہیں کی. رسول و خدا یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم حب علی کا اعلان کر رہے ہیں. حب علی پہلے بیان ہو چکی تھی، روایات میں ذکر ہو چکا ہے. محبت رسول، محبت اہل بیت کی الگ آیات ہیں. آیا غدیر، آیا ولایت ہے، آیا نظام ہے. آیا نظام کا مطلب یعنی مایوسی ہے کفار کی مایوسی اس وقت ہوگی جب ملت مسلمہ کو، امت مسلمہ کو نظام میسر آ جائے. لہذا ولایت نظام کے طور پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا، لیکن وہیں پر ٹیڑھی کھوپڑیوں نے اس کا معنی کیا کیا؟ محبت معنی کیا. کہا کہ یہ رسول کے دوست ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں. وہ رسول اللہ کو اتنا اہتمام کیا اس دوپہر میں، تپتی دھوپ میں، تپتی ہوا میں دوستی کا اعلان کر رہے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ ہوب کرو ان کے ساتھ فقط. انہوں نے اہل بیت کو وہیں علی کو، یہ جملہ بے ادبی نہ ہو، انہوں نے علی کو ترخا دیا کس پر؟ حب پر، واہ واہ پر. بخن کی نا انہوں نے. بخن کا معنی واہ واہ ہوتا ہے. بخن کا معنی مبارک نہیں ہے، یہ غلط کرتے ہیں معنی. مبارک خود عربی لفظ ہے. عرب جب کسی کو مبارک دینا چاہے تو اسی لفظ مبارک کہتے بارک اللہ. بارکا یعنی اللہ تجھے برکت دے، مبارک ہو یعنی اس میں برکت آئے. مبارک خود عربی لفظ ہے. بخن مبارک باد کے لیے نہیں ہوتا. بخن کا مطلب ہوتا ہے واہ 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 واہ. تو اس وقت سے، پہلے دن سے جو یہ اعلان ہوا ولایت کا، واہ واہ شروع ہوئی، آج تک واہ واہ ہو رہی ہے. اسی سے رسول اللہ ڈرتے تھے کہ یہ واہ واہ کر کے گھروں کو چلے جائیں گے، اور جو میں چاہ رہا ہوں اور جو اللہ چاہ رہا ہے اس کو سمجھیں گے ہی نہیں. اور نہیں سمجھا انہوں نے، آج تک نہیں سمجھا. اپنے آپ کو اہل ولایت کہنے والے مولا علی مولا علی، کیا مولا کا ذرا معنی تو کرو، کیا مولا ہے؟ ولی کا معنی تو کرو، کیا ولی کا معنی ہے؟ وہ ظلم جو اس وقت غدیر سے آغاز ہوا ابھی تک جاری ہے. عزیزان، ولایت نظام ہے اللہ کا. نہج بلاغہ میں پڑھیں، امام رضا علیہ السلام کے خطبے میں پڑھیں آپ. اور اس وقت سب سے پہلا مدافع ولایت، سب سے پہلی مدافع ولایت حضرت سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا. یعنی کچھ زیادہ دیر نہیں لگی. اعلان ولایت کے 2 مہینے بعد خدا نے امتحان لیا کہ ولایت سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی. رسول اللہ کی رحلت ہوئی، 2 مہینے اور 10 دن بعد انہوں نے ولی چننا تھا اپنا، جس کی آپ پہ بیعت کی تھی، جس کے لیے بخن کہا تھا. 2 مہینے اور 10 دن بعد پتہ چلا کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئی بات. اس وقت حضرت زہرا نے خطبہ دیا مسجد میں جا کر، اور سمجھ گئی کہ ان کو ولایت سمجھ میں نہیں آئی. خطبہ دیا مسجد میں جا کر، اور انہیں بتایا کہ ولایت سے مراد نظام ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ جعل الامامۃ نظاما للامہ، یہ بی بی مسجد میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو بتا رہی ہیں، صحابہ کو بتا رہی ہیں کہ خدا نے امامت و ولایت کو امت کے لیے نظام کے طور پر مقرر کیا ہے. نظام ہے یہ عزیزاں. یہ دبا ہوا اسلام غباروں کے نیچے اور خرافات کے نیچے اور گمراہیوں کے نیچے اور غفلتوں کے نیچے، بے توجہیوں کے نتیجے، بے اعتنائیوں کے نیچے امام راحل نے آ کر اس کو نکالا، غبار سے نکالا، وہ نظام اس سرزمین پر نافذ کیا. سب سے بڑی نعمت خداوند تبارک و تعالیٰ کی جو قرآن بتا رہا ہے وہ نعمت ولایت ہے، نظام ولایت ہے. جس قوم کو یہ میسر آ گیا وہ قوم سرفراز ہے، لیکن جس قوم کا ولایت سے رابطہ نہیں ہوا وہ مفلوج ہے، فالج ہے اس کو، قوم کو. جس طرح جس ہاتھ کا دل سے رابطہ نہیں ہے وہ ہاتھ بہت خوبصورت ہو، بڑی انگوٹھیاں اور بڑی چوڑیاں پہن لے، بڑا رنگ بھی اس کا بڑا گورا ہو، لیکن یہ ہاتھ ہے مفلوج ہاتھ ہے. اس ہاتھ سے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا.
کیوں نہیں ہو پائے گا؟ چونکہ دل کے ساتھ اس کا رابطہ ختم ہے، دل کے ساتھ لین دین اس کا ختم ہے۔ دل سے کیا لینا ہے اس ہاتھ کو؟ دل سے خون لینا ہے اس کو، دل سے حیات لینی ہے اس ہاتھ کو۔ پاکستان ہی کی مثال لے لیں، پاکستان میں کروڑوں کے حساب سے شیعہ موجود ہیں، اور دہشت گرد شاید ٹوٹل ملا کر بھی ان کو ملائیں دہشت گرد 500 کے قریب ہوں گے، بہت ہوئے تو 1000 ہوں گے دہشت گرد، لیکن یہ کروڑوں کی تعداد میں موجود لوگ 1000 آدمی سے ڈرتے ہیں۔ 1000 نے ان کا جینا 2 بار کیا ہوا ہے۔ کیوں وہ 2 بار کیا ہوا ہے؟ کیوں اس کروڑوں کی مخلوق سے ڈرتے نہیں ہیں وہ؟ اس لیے نہیں ڈرتے کہ یہ کروڑوں کی مخلوق مفلوج ہو گئی ہے۔ مفلوج کیوں ہو گئی ہے؟ اس وجہ سے مفلوج ہو گئی ہے کہ ان کا رابطہ ہر ایک سے ہے، اپنے رہبر سے نہیں ہے۔ منجموں سے ان کا رابطہ ہے، عملیات کرنے والوں سے ان کا رابطہ ہے، سادھوؤں سے ان کا رابطہ ہے، عبدالستاریدی سے ان کا رابطہ ہے، فضل الرحمان سے ان کا رابطہ ہے، سر سید سے ان کا رابطہ ہے۔ اگر نہیں ہے رابطہ تو صرف سید علی خامنئی سے رابطہ نہیں ہے۔ یہ مفلوج ہونے کی یہ علامت ہے۔ سادھو کسی قوم کو نجات نہیں دے سکتے، سادھو خود مفلوج کرنے کے لیے ہیں۔ سادھوؤں سے کوئی قوم نجات تک نہیں پہنچ سکتی، راہبروں سے نجات تک پہنچتی ہے۔ یہ جملہ کہ امام قلب امت ہے، راہبر قلب امت ہے، وہ امت کا دار و مدار اس عضو عظیم پر ہے، یہ ہشام نے بتایا اور امام اتنے خوش ہوئے۔ تو آپ بتائیے کہ صرف ایک حدیث، ایک بات ایک محفل میں کر کے آئے ہشام، توجہ کریں اس جملے پر، ہشام امام کے شاگرد تھے، مخالفین کے اندر بیٹھ کر صرف ایک جملہ کہہ کے آئے، نظام نافذ کر کے نہیں آئے ہشام۔ امام صادق پھر بھی حکومت پر فائز نہیں ہوئے، ہشام نے گفتگو کی ایک مناظرے میں، نہ ولایت نافذ کی امام صادق کی، نہ اس کے لیے جہاد عملی کیا، کچھ نہیں کیا، صرف گفتگو کی ولایت کے متعلق، امامت کے متعلق۔ یہ گفتگو کہ امام قلب امت ہے اتنی پسند آئی امام صادق کو کہ ہشام کو گلے لگا کے سینے لگا کے اس کے لیے دعا کی امام نے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو امامت کے متعلق جا کر دنیا میں ایک جملہ کہہ دیں، امام کو اتنا پسند آتا ہے، تو وہ شخصیت اس کا کیا مقام ہوگا کہ جس نے امامت کے بارے میں جملہ نہیں کہا، امامت کے بارے میں اجتہاد کیا، ولایت کے بارے میں اجتہاد کیا، اس نظام کو جو دبا ہوا تھا اس کو نکال کر اور اس کا پرچم بنا کر اور ٹیکنالوجی کے دل میں گاڑ کر دنیا کو بتایا کہ یہ نظام الہی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں امام زمانہ اس شخص کو گلے نہیں لگائیں گے؟ امام صادق اس کو گلے نہیں لگائیں گے؟ کیا 1000 ہشام اس پر قربان نہیں کر دیں گے جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہو؟ اللہم صلی علی محمد و علی۔ یہ امام راحل کا تحفہ، اس لیے خود وصیت نامے میں بھی اور جہاں انقلاب کے بعد جتنی مدت امام زندہ رہے، ایک چیز کا امام تکرار کرتے رہے پوری دنیا کے لیے، وہ کیا تھا؟ پشتیبان ولایت فقیہ باشی، اس نظام کے پشتیبان رہنا، اس کے حامی رہنا۔ اس کو چھوڑو گے تاریخ تکرار ہو جائے گی۔ کون سی؟ ائمہ کی۔ جیسا غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا، لوگ پشتیبان نہیں رہے، حامی نہیں رہے، کیا کچھ اور۔ آج وہاں پر ناصبی ہیں، سلفیوں کے قبضے میں ہے وہ سرزمین جہاں غدیر کا ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ بس ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر امت ساتھ نہ دے، نہ سمجھے، وہ زمین بھی ان سے چھین لی جاتی ہے، وہ نظام بھی ان سے لے لیا جاتا ہے، اور آج سارے تذکرے اس سرزمین پر مجاز ہیں، ولایت کے ذکر کی اجازت نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ امت نے ولایت کا ساتھ نہیں دیا، امت نے ولایت کو سمجھا نہیں، ولایت کو درک نہیں کیا، ولایت کے کچھ اور معنی خطیبوں نے بتائے ان کو، بخن کرواتے رہے، واہ واہ کرواتے رہے ولایت کی تقریروں پر، لچے دار تقریروں پر۔ اس لیے وہ سب کچھ ہوا، وہ سرزمین ہی ہاتھ سے چلی گئی۔ اس لیے امام راحل یہ فرماتے تھے کہ آج خدا نے ہمیں توفیق دی ہے، اس کو دبے ہوئے اسلام کو نکالا، ولایت کو نکالا اور نافذ کیا۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ لوگوں نے بھی چھوڑ دیا، وہی زمانہ تکرار ہو جائے گا۔ آپ سے نہ صرف سسٹم لے لیں گے، نظام لے لیں گے، بلکہ آپ سے سرزمینیں بھی لے لیں گے، چھین لیں گے آپ سے۔